السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، اسحاق ڈار صاحب وطن واپسی کا پلان کر رہے ہیں اور آج احتساب عدالت نے ان کا جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھا اس کو آج تھوڑی دیر کے لیے یعنی اکتوبر کے پہلے ہفتے تک کے لیے 7 اکتوبر تک کے لیے اس کو سسپینڈ کیا اور اسحاق ڈار صاحب سے کہا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے سیدھا عدالت میں آئیں۔ اس کو مستقل بنیادوں پر وارنٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ تبھی ہوگا، جج صاحب نے لکھا ہے احتساب عدالت کے محمد بشیر صاحب، کہ جب اسحاق ڈار صاحب پیش ہوئیں گے۔ اب یہ آج اپنے ویلاگ میں یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ سب کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب کیوں آ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کی اب اس کا مطلب ہے چھٹی ہو رہی ہے، تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت نون لیگ، کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس وقت اسلام آباد کی صورتحال ہے اس میں 5000 رینجرز اور 5000 فرنٹیئر کانسٹیبلری، 2000 سندھ سے رینجر، تو یہ کابینہ اس کی آج اپروول دے رہی ہے اور سرکولر کے ذریعے یہ اپروو کروایا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اس قسم کا ماحول بنا رہے ہیں پاکستان میں کہ جو عمران خان ہیں کسی طرح ان کو انٹائس کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے جو اپنا پلان کیا ہے وہ رحیم یار خان ہفتے والے دن جلسے میں ہوئیں گے اور پورے پاکستان میں خاص طور پر پنڈی اسلام آباد میں بڑا اجتماع کیا جائے گا، احتجاج مختلف شہروں میں ہوگا سکرینز پر، اور عمران خان صاحب نے لوگوں سے بڑی اپیل کی ہے کہ آپ نکلیں اور یہ ایک شروعات ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی راضی نامہ نہ ہو سکا، اگر کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا تو پھر معاملہ جو ہے وہ زیادہ بگڑے گا۔ اب جو تھیوریز چل رہی ہیں یہاں پر 2 تھیوریز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تھیوری تو یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں سیٹلمنٹ تک ہو گئی، سیٹلمنٹ کے ذریعے ہو گئی، تو پھر یہ ہوگا کہ جو ہمیں پتہ چل رہا ہے سندھ جو ہے، یعنی میں انتخابات کے بعد کا سینیریو آپ کو دے رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر آزادانہ منصفانہ انتخابات یہ ایک خواب ہے، اور کہتے یہی رہتے ہیں کہ بڑا یہ بھی انتخاب آزادانہ تھا، یہ بھی بڑا منصفانہ تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ابھی جو خبریں مارکیٹ میں پھیل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب مریم صاحبہ باہر چلی جائیں گی اور وہ بالکل الیکشن لڑنے کے بھی اہل ہو جائیں گی، یعنی ان کا کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو سندھ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل جیسے پہلے پچھلے 10 12 15 سال سے آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہوئے گا۔ پنجاب میں مقابلہ ہوگا عمران خان کا اور نواز شریف کے پارٹی کا۔ KPK جو ہے اس میں بدستور جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی PTI، اور بلوچستان میں بالکل ویسے ہی ایک حکومت ہوگی جسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ اب اور اس ڈیل میں یہ ہے کہ جو آرمی چیف کا تقرر ہے وہ بھی الیکشن کے بعد ہوگا، اور یہ سلسلہ مارچ اپریل تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر تو یہ ڈیل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور ان کے حوالے سے مختلف باتیں ہیں لیکن میں ان باتوں سے اوائڈ کروں گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ لیکن یہ اس ڈیل میں ہے کہ وہ پھر ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور وہاں تک کنٹینیو کریں گے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی، عمران خان صاحب پہلے یہ چھوٹے موٹا احتجاج کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بڑا احتجاج ہوتا ہے، ایک لانگ مارچ ہوتا ہے، اور اگر تو وہ لانگ مارچ زوردار ہو گیا تو پھر اس کے نتیجے میں ہر چیز جو ہے وہ نئی لکھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی نہیں بنے گی، اور شاید بہت ساری جو دوسری چیزیں ہیں کہ جو کنٹینیو کریں سسٹم، جیسے یہ کہا گیا تھا کہ جو تقرریاں ہیں وہ بھی آگے ہوں جائے گی۔ لیکن اگر یہ کوئی زوردار احتجاج اور زوردار لانگ مارچ کے بعد یہ سب کچھ ہوا تو پھر اس بات کا امکان کم ہے کہ جو پرپوزل دی گئی کنٹینیو کرنے والی ساری، کہ اس کے مطابق یہ سارا کام ہوگا۔ ویری
اس وقت بڑا ٹینس ہے ماحول اور بڑا انٹرسٹنگ اس وقت سینیریو ہے. لوگ جو ہیں وہ چارجڈ ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان صاحب ابھی بالکل جو ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے اس کو اٹھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ ان کے ساتھی یہ بیان کرتے ہیں کہ خان صاحب نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی اس طرح کی توڑ پھوڑ ہو. خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ کسی دشمن کو کوئی پاکستان کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے. اس لیے وہ معاملات کو بڑا ایک اس انداز سے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ مقصد بھی حل ہو جائے اور لیکن کوئی بہت زیادہ نقصان بھی نہ ہو. اچھا, اب دوسری جانب جو اسحاق ڈار صاحب کی آمد ہے, اس میں 2-3 تھیوریز ہیں, وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں. مفتاح صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس تھے. اسحاق ڈار صاحب نواز شریف صاحب کی چوائس تھے. شہباز صاحب نے کام کیا, ورک کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کو وزارت خزانہ دی. لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ وطن واپس آنے والے ہیں, لیکن فوراً ہی ان کے خلاف ایک عدالتی کارروائی شروع ہو گئی تھی. اور نون لیگ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیونکہ جو اس وقت ایک سائلنٹ سے ایگریمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اس کا حصہ نہیں تھی یہ بات, اس لیے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل یہ ہو گیا ہے, اور اب اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, وہ پوری کانسنٹ سے واپس آ رہے ہیں, کیونکہ مفتاح اسماعیل جو ہیں ان کے ہاتھ چیزیں نہیں آئیں, خاص طور پر جو ڈالر کی پرائس ہے, جو روپے کے معاملے میں, اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے. تو اس لیے اب اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. بڑی عجیب سی یہ سچویشن ہے کہ اس میں آگے ہم کس طرح بڑھیں گے. یا تو ایک یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید جو سیٹ اپ ہے جس کے بارے میں پھر حفیظ شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, کچھ اور لوگ بھی ہیں, کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ ایک نگران کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا, اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ صرف الیکشن کرانے تک یہ سیٹ اپ ہوئے گا. یہ سیٹ اپ 6 مہینے بھی رہ سکتا ہے, یہ سیٹ اپ 1 سال بھی رہ سکتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس ایکچولی کہ لوگوں کی موومنٹ جو ہے وہ کتنی ہے. اگر عمران خان صاحب جیسا کہ جلسوں میں نظر آ رہا ہے, جیسا لوگ سڑکوں پر اس وقت بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اگر ایک بھرپور عوامی کیمپین چلتی ہے اور ایک بھرپور احتجاج ہوتا ہے, ایک بڑا لانگ مارچ ہوتا ہے, 4-5 لاکھ لوگ اسلام آباد کے گیٹ پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اندر آئیں گے, آپ الیکشن کروائیں, تو پھر یہ جو ساری سازشیں ہیں کہ اس کو لے آؤ, کیئر ٹیکر بنا لو, 4 مہینے کے لیے چلے جاؤ, 5 مہینے کے لیے چلے جاؤ, وہ چیز کچھ نہیں ہوگی. وہ سب کا سب الٹا ہو جائے گا. اور عمران خان صاحب نہ کسی کمپرومائز کے موڈ میں ہیں, نہ کسی کو NRO دینے کے موڈ میں ہیں. اس لیے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور ایک بڑے محتاط انداز میں اپنی کیمپین آگے لے جا رہے ہیں. اب جو ہفتے کو جو ہوگا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا عمران خان صاحب کرتے ہیں. لوگوں کی زیادہ پارٹیسپیشن اور زیادہ بڑا احتجاج پاکستان میں حقیقی جو ایک آزادانہ انتخابات ہیں ان کے انعقاد کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.